اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ آپ نے ابھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب ہارون صاحب بات کی تو آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر جو ڈیموکریسی سمٹ ہوا تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب شرکت کریں۔ اینی ہاؤ امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں اس پہ مجھے ایک آخری سوال یہ پوچھنا ہے، ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کے نقطہ نظر میں کوئی ہم آہنگی موجود؟ غاری صاحب ہیومن رائٹس گئے بھاڑ میں، یہ ساری صرف مفادات کی گیم ہے، اکنامک ٹائز ہیں، کیوں مغرب خاموش ہے؟ نہیں، مغرب کا کیا ہے اور پھر آپ کی اسلامی دنیا کا کیا ہے؟ آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ ایک دنیا کی بڑی ایک طاقت ہیں، آپ ایٹمی طاقت ہیں، جائیں ڈائریکٹ ایکشن کریں۔ اب آپ کہیں کہ جناب ہم جا رہے ہیں انڈیا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ تو آپ نہیں کرنے چاہ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی۔ پاکستان بات کرتا ہے قانون کی اور یہ وائلیشن پہ لے کے جاتے ہیں، اور یہ جو آپ کیا کہیں گے انگریزی میں، انکلز اینڈ آنٹیز، مامے چاچے، یہ بیٹھ کے اس کا تماشا دیکھتے ہیں اور ادھر بات کرتے ہیں ایگوئر پہ، یہ جو مسلمز کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے۔ صاحب ہیومن رائٹس گئے بھاڑ میں، یہ ساری صرف مفادات کی گیم ہے، اکنامک ٹائز ہیں، کیوں مغرب خاموش ہے؟ نہیں، مغرب کا کیا ہے اور پھر آپ کی اسلامی دنیا کا کیا ہے؟ مغرب آپ کی طرف دیکھیے، اس کے کاروباری مفادات ہیں، وہ اس وقت دنیا کی تیسری بڑی اکنامی بن چکا ہے، اس وقت تیسرا بڑا انڈسٹریلسٹ ملک بن چکا ہے، وہ اس کی طرف دیکھیں گے، آپ کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ اصولوں کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ اور یہی دنیا سمجھتی ہے، وہ ہیومن رائٹس کی طرف دیکھیں گے۔ اس کے باوجود بھی جو آواز اٹھائی جاتی ہے، میں تو اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں۔ پاکستان اپنے طور پر سمجھوتہ کر چکا ہے، یہ پاکستان کے حکمران ہمیں نہیں بتاتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھ چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انڈیا نے ملا لیا ہے اپنے ساتھ تو ٹھیک ہی کیا ہے، لیکن اب اس کے اوپر ایک ہم سب مل کر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو قوم کے سامنے آنا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے، اور آپ کو ایک ایک چیز قوم کے سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ ایک دنیا کی بڑی ایک طاقت ہیں، آپ ایٹمی طاقت ہیں، آپ جو ہے اتنی بڑی آپ کے پاس فورس ہے، جتنی بڑی فورس بہت دنیا کے بہت، آسٹریلیا کینیڈا آپ سے بہت پیچھے ہیں، دنیا کے اور ممالک آپ سے بہت پیچھے ہیں، تمام ترقی یافتہ ممالک بھی آپ سے پیچھے ہیں بہت سے۔ اب آپ اتنی بڑی طاقت ہیں تو آپ اس معاملے پر جا کر خود انٹروین نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے، تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا، پھر عمران خان صاحب کی جو تقریر کی فورم نہیں ہے، آپشن۔ کیا آپ کے پاس یہی فورم ہے کہ جا کر بات کریں؟ کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ جائیں ڈائریکٹ ایکشن کریں۔ اب آپ کہیں کہ جناب ہم جا رہے ہیں انڈیا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ تو آپ نہیں کرنے چاہ رہے۔ تو پھر آپشن آپ بتا دیجئے کیا ہے؟ یہی آپشن استعمال کریں نا آپ۔ اگر وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے، اب ڈائریکٹ اس کو وارننگ نہیں، اب ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس جنگ کرنے کے لیے، تو آپ پھر جنگ کی طرف وہ تو کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، مذاکرات میں جب بیٹھ جنگ کے بات کریں۔ مذاکرات کے لیے وہ تیار نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ تو مارتا رہے گا، کبھی وانی کو مار دے گا، کبھی مقبول بٹ کو شہید کر دے گا، کبھی کسی کو، کبھی یاسین ملک کو کئی سال تک جیل میں رکھ کر بیٹھا رہے گا۔ ہم اطمینان سے چین کی بانسری بجاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے عالمی برادری تم دیکھو، آپ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ آپ نے کیا دیکھ لیا ہے؟ اور آپ نے کون سا سخت موقع اختیار کیا ہے؟ نہیں، ابھی تک کا موقف تو یہی ہے نا کہ اگست سے پہلے کے جو معاملات ہیں ان کو بحال کیا جائے اور پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں کریں، وہ کون کرے گا؟ کون آ کر انڈیا کو مجبور کرے گا؟ انڈیا ایک غاصب ملک ہے، ایک ظالم ملک ہے۔ آپ نے ابھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب ہارون صاحب بات کی تو آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر جو ڈیموکریسی سمٹ ہوا تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب شرکت کریں۔ اینی ہاؤ امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں اس پہ مجھے ایک آخری سوال یہ پوچھنا ہے، ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کے نقطہ نظر میں کوئی ہم آہنگی موجود ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان تو اس میں ایبسولوٹلی کلیئر ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان امریکہ سے دور ہوتا جائے گا، لیکن عمران خان اتنے پریکٹیکل نہیں ہیں۔ آپ کو ایک وقت میں بہت سے محاذ نہیں کھولنے چاہیے، بٹر نہیں ہونے چاہیے۔ بھٹو نے بے نظیر کے نام اپنی صاحبزادی کے نام آخری خط میں لکھا تھا کہ سیاستدان اگر
اس کے سیلف پٹی کا خود رحمی کا شکار ہو جائے تو وہ نقصان اٹھائے گا، اگرچہ وہ خود بھی اس کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات بگاڑے بغیر چین کے ساتھ تعلقات میں گہرائی پیدا کی جائے۔ لیکن خان صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے، اب وہ ظاہر ہے اس میں مشاورت تو ہوتی ہے، دونوں کی اپروچ میں ذرا سا فرق ہے، اور یہ فرق جو خدا کرے کہ نظری ہی رہے، پریکٹیکل نہ ہو۔ اب جو انہوں نے جواز پیش کیا ہے امریکہ اور اس کے حلیفوں نے، وہ یہ ہے کہ غور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہانگ کانگ میں بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آپ کب سے مسلمانوں کا اس میں ٹھیک ہے کہ سنگ کیانگ میں ہر چیز ٹھیک نہیں ہے، اور مسلمان ممالک کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ عمران خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم پبلکلی نہیں بات کر سکتے، ہم ان کے ساتھ بالواسطہ بات کریں گے، لیکن کوئی آثار ایسے نہیں ہیں کہ بات کی گئی۔ بات اگر کبھی کسی نے کی تھی تو ضیاء الحق نے کی تھی، ان کے حالات بہتر بنانے کی کوشش کی تھی۔ خاموش سفارت کاری تو ہونی چاہیے، دوست ممالک کے ساتھ آپ کھلم کھلا بیان بازی تو نہیں کرتے، اگر کوئی مسائل ہوں تو آپ کھلم کھلا بیان بازی تو نہیں کرتے، تلخی تو پیدا نہیں کرتے۔ دو قوموں کے اتنے گہرے قریبی تعلقات ہوں، لیکن یہ کہ کسی مسلمان ملک نے کوئی کوشش تو نہیں کی ہے۔ صحیح، لیکن یہ امریکہ کب سے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو گیا؟ فلسطین میں قتل عام ہے، کشمیر میں قتل عام ہے، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ یعنی یہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر کی بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ویسٹ کو ذرا جھٹکا دیا ہے، اور پرٹیکولرلی یورپین یونین کو، جو کہ چیمپئنز بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، اور جو وائلیشنز ہیں کشمیر کے اندر۔ 8 لاکھ فوج آپ نے ادھر کھڑی کی ہوئی ہے، کس لیے کی ہے مجھے بتائیں نا؟ پاکستان کے لیے کی ہے یا اپنے لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایک دوسرا، یہ جو ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ادھر ہوئے ہیں، جہاں کے میس گریوز بھی نکلی ہیں، ایک بندہ نہیں بولا یورپین یونین میں، کوئی کسی نے بات نہیں کی۔ آپ نے لیٹلی آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال پیلٹس کا بھی ایک آ گیا، آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A، اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی، کسی نے نہیں کی۔ پاکستان بات کرتا ہے قانون کی، اور یہ وائلیشن پہ لے کے جاتے ہیں، اور یہ جو آپ کیا کہیں گے انگریزی میں، انکلز اینڈ آنٹیز، مامے چاچے، یہ بیٹھ کے اس کا تماشا دیکھتے ہیں اور ادھر بات کرتے ہیں اگوئر پہ، یہ جو مسلمز کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے۔ یہ میں یہاں بالکل ایک بات کروں گا کہ آئی ڈونٹ نو کہ پاکستانی ایمبیسڈر نے کیا بات کی ہے، لیکن وہاں بالکل اٹراسٹیز ہیں۔ مسلمز آر بینگ پرسیکیوٹیڈ ان اگوا، دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ۔ لوگوں کسی کو اگر پوچھنا ہے اسلام آباد جائیں، وہاں سے اوگرز آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، اینڈ دے ول ٹیل یو دی فیکچوئل پوزیشن۔ سو چلیں، یہ پھر بھی ہم کہیں گے کہ چلیں ایک ایتھنیسٹی کی ایک پرابلم ہو جاتی ہے، بٹ اٹ از ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ جہاں ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے۔